بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کسی بات کی خبر دے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سلسلے میں تحقیق و تفتیش کر لو۔ تو اس میں ایک بات یہ کہی گئی تھی، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا ہے ایمان والوں، تو ایک عام بات کہی جا رہی ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ طبقے صحابہ میں کسی کے سلسلے میں یہ لفظ فاسق کا کہا جا رہا ہو، ایسا نہیں، عام۔ اور ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے بعض کتابوں کے حوالے سے کہ اس موقع پر جب ایک صحابی ایک رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنی مستلق کی زکوٰۃ لینے کے لیے جب روانہ فرمایا اور انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور استقبال میں وہ اپنی تلوار لے کر جب آئے ایک شان و شوکت کی خاطر، ادھر یہ جو سمجھ گئے کہ وہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں تو پریشان ہو گئے۔ تو بعض روایتوں کے حوالے سے ہے کہ اس موقع پر شیطان بیچ میں آیا اور اس نے یہ بات پھیلا دی کہ یہ جو ہے تم پہ حملہ ہونے والے ہیں۔ اب اس پر جو ہے یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو مجھے اس قوم کی زکوٰۃ کی وصول یابی کے لیے بھیجا، لیکن وہ لوگ تو میرے ساتھ ایسا کرنے کو نکل آئے ہیں۔ تو اس پر تو بہرحال یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی بھی خبر تمہیں پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں۔ بغیر تحقیق کی کارروائی میں بعض وقت ہماری طرف سے جو اقدام ہوتا ہے، جو ہم قدم اٹھاتے ہیں، اس پر ہم کو خود ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے تحقیق کے بغیر کچھ بھی کام نہیں کرنا۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں یہ ہمارا متفق علیہ ماننا ہے، الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل، قابل اعتماد، قابل اعتبار، سچے۔ تو یہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا
اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ تو ستاروں سے انسانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ستاروں سے انسانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نمبر ایک، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستارے سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اندھیرے میں، ریگستان میں، جنگل و بیابان میں جب سفر کرتے ہیں تو ستارے کے ذریعے سے راستہ متعین ہوتا، یہ ادھر طرف کا، وہ ادھر طرف کا۔ ورنہ ریگستان پورا یکساں نظر آئے گا، جنگل میں کوئی بھی جو ہے سگنل لائٹ، سرچ لائٹ، میرکوری لائٹ، اسٹریٹ لائٹ، یہ سب کچھ بھی نہیں رہیں گے، انسان کو کچھ بھی اتا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو ستاروں کے ذریعے سے رخ معلوم کرتے تھے، خاص طور سے سمندری جو سفر ہوتا تھا، آج کل اس کے لیے جو لائٹ ہاؤس بنائے جاتے ہیں، دور سے جو ہے وہ لائٹ ہاؤس کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں، تو وہ لائٹ حرکت کرتے رہے گا۔ ایک ایسا آلہ، یہ ایک ایسی چیز رہتی ہے جو ہلتے رہتی ہے، اور اس میں بڑی تیز روشنی اور بہت بھاری جو ہے روشنی ہوتی ہے، جس سے دور دور سے وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ستاروں سے ایک تو راستہ معلوم ہوتا ہے، تو ویسا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت کا راستہ معلوم ہوا، بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی رہبری فرما، ہم کو سیدھا راستہ دکھلا کرتے ہیں۔ تو سیدھا راستہ کون سا راستہ، کس کا راستہ؟ آسان طریقہ ہے، وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا راستہ ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم کو رہبری ملتی ہے، راستہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو بھائی، انسان کی جو ضرورتیں ہیں، بہت سی ضرورتیں ہیں، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، یہ سب وقتی ضرورتیں ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ بولو، اب تم لوگ ٹائم دیکھتے ہیں، افطار کو کتنی دیر ہے گھر کو؟ کتنی دیر ہے؟ 4 سوا 4 گھنٹے ہیں، کہتے ہیں ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ ٹچ تو بھوک کی شدت ہے، پیاس محسوس ہو رہی ہے، لیکن روزہ کھول لیں گے، پیٹ بھر جائے گا تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، ہے نہیں؟ پھر کچھ گھنٹوں کے بعد پھر بھوک کا احساس ہوگا تو پھر کھا لیں گے، پی لیں گے۔ سرد ہوائیں چلتی ہیں تو کیا کرو؟ گرم کپڑے پہن لو، شال ہے، رومال ہے، اس طریقے کی کوئی چیز جو ہے اگر تم استعمال کر لو گے تو سرد ہواؤں سے بچ جاؤ گے۔ تو سردی گرمی کا احساس ہو، بھوک پیاس کا احساس ہو، یہ سب کیا ہے بھائی؟ بولیے، وقتی چیزیں۔ دوا ملنا ہے تو دوا کیا ہے؟ زندگی بھر کھاتے رہتے کیا؟ ہو حضرت ویسا چھوگا ہے، اب بی پی شوگر کی دوا شروع کرے تو زندگی بھر کھانا کچھ رہنا سو۔ ایک بار میں کیا کیا، یہ شوگر کی دوا کئی گورے کھانا اگر کو ذرا دن چھوڑ دا جا، ضد سے نہیں کھانا چھوڑ کر ہی دیکھیں گے اگر اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، طبیعت اتنی خراب ہوئی
ایک قدم کو اب جان جاتی گی تب جان جاتی گی کر ہوگا لکھ 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 کر کر لگ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے رہ گئے کر کو بعد میں ہمارے قریب ایک ڈاکٹر صاحب تھے اچھے بیچارے نیک انسان ان سے جا کے سنایا انہوں بولے حضرت اللہ کے واسطے آپ یہ مت کرو تمہیں ضد کرے سکا اب زمانہ نہیں ہے جسم اس کا عادی ہو گیا ہے کیا ابزرو کر کے لے کر وہ عادی ہو گیا ہے اب تم چھوڑیں گے تو فوراً اس کا جو ہے ریاکشن ہوگا خطرناک طریقے پر ہوگا اب اللہ مالک ہے چلو ہلکی پھلکی صحیح ایک چاکلیٹ سمجھ کو کیا کر لو ویسا حال ہو گیا ہے دوائی چھوڑے سکا دکھتا نہیں ہے لیکن وہ بھی وقت وقت پر کھانے کی چیز ہے دوائی کوئی بھی پھلی پٹا نہیں سکا کھاتے رہتا نہیں ٹائم ٹائم پر کھاتے تو یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں یہ سب وقتی چیزیں ہیں لیکن ہدایت ہے رہبری ہے یہ ہمیشہ کی ضرورت ہے ہر عمل میں ہم کو صحیح راستہ معلوم ہونا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے تو ہر چیز میں اس کا طریقہ کیا ہے یہ کس طریقے سے اس کو کرنا ہے یہ ہے رہبری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کیا سکھا کر بتا کر گئے اب دیکھو ارشاد بے کا بچہ ہے دسترخوان پہ کھانے بیٹھا تو کیا کرتا سونے کی دعا پڑھتا ہے کھانے کی دعا پڑھتا ہے اب بچے کو سکھانا پڑتا بیٹے دعا پڑھو کر کے ہے نا کھانے سے پہلے کی دعا کیا بولو بیٹے اب کھا کر ہو گیا تو کھانے کی بعد کی دعا بولو پانی پیتے وقت کیا بولنا بیٹے پانی پی لیے بعد کیا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو ساتھ ان کا بچہ بھی تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگا اب بچے کیسا کھاتے ہیں ادھر ہاتھ ڈالتے ادھر ہاتھ ڈالتے ادھر سے اٹھاتے ہے کہ نہیں کی پہلے پورے 5 انگلیاں ڈالتے بھوکو کر کو اب ادھر چاٹیں گے ادھر لگا لیں گے بچے ہیں بہرحال عقل کے کچے ہیں سمجھتے ہیں کیا انہوں ویسا کرے تو خراب دکھتا نہیں بڑے لوگ ایسا کھاتے اللہ کی پناہ مٹی کا لائسے کا رہتا پورے انگلیاں ڈال کو پورا تتا اڑانے والا اٹھا کو سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے کر کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکلوا بثلاثۃ اصابع چھوٹے چھوٹے لقمے لیتے چبا کر کھاتے پانی گھونٹ گھونٹ پیتے انہیں گلاس اٹھایا تو گھٹ کر کو اونٹ پی سکا پیتا لقمے اٹھا کے ڈالا تو اتنے بڑے ڈالتا اٹھا کو نگلتا نہیں خالی تو چل میں آتوں کا تھا غب کر کو حکیمہ بولتے دانت کا کام آن سے نہ لو پہلے چباؤ دانتوں سے چباؤ یہ مشین کی طرح ہے چبانے کے بعد اسے اندر بھیجے تو پھر اندر جو ہے وہ ہاضمہ ہوتا ہے تو آنتوں کا کام بعد کا ہے یہ چبا کر اندر چھوڑے تو پھر ان اندر کا کام کرتے اب تمہیں چبائے بغیر ہی دانتوں کا کام خود آنتوں کو دے دیے ڈبل لوڈ ہو جاتا ہوں بد ہضمی ہو جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری مثال دی کہ خیر جو ہے شر کو کھینچتا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری مثال دی معلوم کیا یہاں خیر سے مراد کیا مال کو قرآن حدیث میں خیر کہا گیا ہے بعض جگہوں میں ہاں تو مال اگر اس کا حق ادا کیا جائے تو وہ خیر ہے لیکن حق ادا نہ کیا گیا تو وہی کیا ہے شر ہے
ارے بھائی زکوٰۃ نکالنا، مال سے اتنا نکالیں گے، صدقات دینا، فطرہ یہ سب دینا تو مالی چیز اتنا ہے. حج کو جانا، مال رہنا نہیں رہنا بولو، تو مال نفس سے، مال بری چیز نہیں ہے، جب اس کا حق ادا کیا جائے تو وہ خیر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے ہیں، کیا یا رسول اللہ خیر بھی شر کو کھینچتا ہے کیا؟ تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. دیکھو سبزہ ہے، غلہ ہے، ہریالی، ایک جانور ہے اس کو کھاتا ہے. اب جانور کے لیے سبزہ، غلہ، ہریالی یہی تو چیز ہے کھانے کی، لیکن وہی ہریالی جہاں اس کو غذا کا کام دیتی ہے اور اس سے اسے طاقت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی حد سے زیادہ کھا لے تو فرمایا بعض ہریالی اس کے لیے موت کا باعث بن جاتی ہے، اور بعض چیزیں اس کو موت کے قریب پہنچا دیتی ہیں. پھر فرمایا ذرا جانور ذرا سمجھ گیا تو وہ کیا کرتا ہے، جو اوور لوڈ جو کھا لیا ہوتا ہے، سورج جو ہوتا ہے اس کی طرف اپنا رخ کر کے اپنے بدن کو اس طرف پھیر کر کچھ لیٹتا ہے، تو اس کی سورج کی گرمی جو پڑتی ہے تو اندر اس میں جو غذا اس نے کھائی ہے وہ دست کی شکل میں، پتلے پاخانوں کی شکل میں ہو کر نکل جاتی ہے، پھر وہ سنبھل کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو مطلب اس نے ہاضمے کا کچھ راستہ نکال لیا تو وہ بچ گیا. ورنہ بعض جانور زیادہ کھانے کی وجہ سے اور بد ہضمی کی وجہ سے وہ جان دے دیتے ہیں، ان کی موت ہی ان کو آ جاتی ہے، موت ان پہ طاری ہو جاتی ہے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. تو بولنا یہ ہے کہ یہ چیزیں وقتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انسان کی ہدایت اور رہبری ہمیشہ کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچے کو سکھا رہے، یا غلام بیٹا سم اللہ، بسم اللہ بولو، کل بھی یمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ. اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے، بتا رہے. تو کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ رہبری انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. تو دینی رہبری جو ہم کو ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کن سے ملتی ہے؟ صحابہ سے، اس لیے کہ وہ ستاروں کے مانند ہے. نمبر 2، ستارے وہ کیا ہے؟ رجمن للشیاطین ہے. کیا ہے؟ رجمن للشیاطین. شیاطین اوپر جاتے، ملائے الاعلیٰ میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ سننے کی کوشش کرتے، فرشتے آگاہ ہوتے فوراً ستارہ توڑ کر پھینکتے، اس کے اوپر مارتے، تو وہ بھاگ کر آتا. تو فرمایا ستارہ شیاطین کے پیچھا کرتا ہے. تو ہمارے لیے ایسے جو گمراہ فرقے ہوتے ہیں اور شیاطین الانس جو ہوتے ہیں ان کے حملوں سے، اس سے حفاظت کے لیے ہمارے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعلیمات ہیں. ان کے راستے پر چلیں گے تو صراط مستقیم پر قائم رہیں گے اور فتنوں سے بچیں گے، حفاظت ہماری ہوگی. اور تیسری چیز ہے
ستارے وہ آسمان کے لیے خوبصورتی کا سامان. آسمان پر ستارے چمکتے ہیں جیسے کنکر چمک رہا ہے جی، تو خوبصورتی ہے. تو ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالیں دے کر فرمایا، میں باعث امن ہوں میرے صحابہ کے لیے، میرے صحابہ باعث امن ہیں اور لوگوں کے لیے. جیسے ستارے ایک تو آسمان کے لیے باعث امن ہے، جب ستارے جھڑ پڑیں گے آسمان تہس نہس ہو جائے گا. ویسے ہی جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے امت پر حالات آ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں ہیں. اب کل اخیر میں ایک بات کہی گئی تھی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں. ایک لفظ میں بولا تھا اور یہ بھی بولا دیکھیں گے کون پوچھتے ہیں گھر کو. پورے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد یہ ایک اللہ کا بندہ فون میں پوچھا، حضرت وہ مشاجرات کے بارے میں بولتے ہیں نا، آپ وہ یاد دلانے کے واسطے میں فون کیا کرو. وہ بھی انہیں نہیں، اس کی گھر والی بولی سے کہتے تمہیں حضرت کو یاد دلاؤ جی. حضرت بولتی گھر کو. اب معلوم ہوگا مرد بہنیں کتنا سنتی ہیں، عورتیں کتنا سنتی ہیں گھر کو. ارشاد بھی یہاں بیٹھ کو بولتے ہیں مشاجرات صحابہ گھر کو. میں بھی انتظار کریا فون میں میسج میں کون تو پوچھتی ہیں گھر کو. آج اب 24 گھنٹے ہونے کے قریب میں وہ میسج آیا. میں بولے نہیں بازار کی دعا بول دو گھر کو بول کو رہتا تو آپ کو کتنے میسج آگے رہتے تھے. حضرت تو کیا کی دعا کرتے نا، حضرت خریدنے گئے تو بیچنے گئے تو بازار کو گئے تو گھر کو کتنے فون آگے رہتے ہیں. نہیں تو رشتے کے بارے میں بولیں تھے اچھا رشتے کے واسطے دعا بول دو گھر کو، اب سے شروع ہو جاتے. خیر الحمدللہ. بہرحال حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان میں جو حالات آئے ان کو مشاجرات صحابہ بولتے ہیں. اچھا دیکھو بھائی، نحن رجال وہم رجال نہیں بولنا، ہم بھی انسان وہ بھی انسان کر کے نہیں بولنا. اچھا ہم کیا، ہماری حیثیت کیا؟ ان کے بارے میں اللہ قرآن میں بولا ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے، اور کتابوں میں تو مسئلہ اتنا سخت لکھ کر ہے جو حضرات شیخین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گالی گلوچ کرے وہ دائر اسلام سے نکل جاتا ہے صاف طور سے. مالا بدہ منہ میں کلمات کفر کا جو باب ہے اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہی لکھے ہیں. تو اتنی سخت چیزیں ہیں یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے. اس لیے انہوں بھی انسان تھے، ہمیں بھی انسان ہیں. یہ بولنے کی بات نہیں ہے، ماننے کی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے لیے اللہ کی رضا کا پروانہ مل گیا. انسان کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ جنت ہے، اس کی نعمتیں ہیں، سب ٹھیک. لیکن اللہ خود فرماتے ہیں وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے. حسر قصر کا قاعدہ سب آتا ہے اس میں. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے کر. تو اللہ راضی ہونا اتنی معمولی چیز نہیں ہے. اب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اللہ خود فرماتے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور جب اللہ راضی ہو گیا تو ہمیں ناراض کیوں ہو جائے؟ جب اللہ معاف کر دے ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ سمجھ گئے؟ ذرا لوگ بولتے ہیں نہیں ہے سوچ نہیں، کیا ہے سو بات کو بولے تو نہیں، کیا بول سکتے نہیں کیا؟ ارے باوا ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کیا کرنا، زمانہ ویسا آ گیا ہے. سمجھا ہے تو سمجھتے نہیں، الٹی حجت کرتے ہیں. سمجھتے ہیں؟ ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی، سمجھتے ہیں؟ ہاں ہمارا موضوع ایسا رہتا ہے، یہ ہمارا مجمع ایسا رہتا ہے.
ہر طبقے کے لوگ سنتے ہیں، بڑے چھوٹے مرد عورتیں سب، اس لیے بہت سنبھل کر بولنا پڑتا ہے، لیکن بولنا بھی پڑتا ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس کیا کرے، ایک صاحب گئے، صحابہ رضی اللہ عنہ ایسا سب تھا، کرے سوچ نہیں کیا، ان میں تھا سوچ نہیں کیا، وہ رہا تو بولنا سوچ نہیں کیا، ہائی سب چیز کو بولنا سوچ نہیں کیا۔ بولے بابا ہر چیز بولنے کی نہیں ہوتی، نہیں ہے تو بولنا سوچ نہیں کیا، ایسا ہے۔ ایک بار بولے، دو بار بولے، سمجھ نہیں رہے وہ صاحب، تو بولے دیکھو میں بولتا ہوں، جاؤ سب کے سامنے جاؤ، میری ماں بہن ہے، اس کو برا نہیں سمجھنا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کی عصمت کے بارے میں میں اس مثال کو پیش کر رہا ہوں، ان کی عزت کے خاطر بول رہا ہوں، اس لیے کہ آج کٹ حجت قسم کے لوگ، ضدی قسم کے لوگ، بد دماغ قسم کے لوگ ایسے اعتراضات کرتے ہیں، اس لیے بولنا پڑ رہا ہے، ورنہ مجھے بہت اس میں تکلف ہو رہا ہے۔ تو اللہ والے بولے جاؤ سب کے سامنے جا کے بولو، ہمارے اماں ایک بار سولک تھے، ہمارے باپ کیا کی ہوا، جوش میں آئے، جا کو کپڑے سے ہٹا کے بے ڈھنگ کے طریقے سے وہ کیا کی کرے، اس کی وجہ سے میں پیدا ہو کے دنیا میں آیا، ایسے جا کے بولو جاؤ کہ۔ انہوں بولے وہ کیا ہوا، ایسا بولنا کیا، نہیں تو کیا تمہیں کیسا آئے دنیا میں، کیسا آگے تمہیں دنیا میں، یہ طریقے سے چاہے سو تمہیں، نہیں تو آتے تھے کیا تمہیں، یہ اتنی کہ حقیقت اسے جا کے بولیں گے کیا تمہیں، کہتے ہی خاموش ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہر بات جو ہے وہ اسے بولنے کی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو، مشاجرات کو اٹھا کر پیش کرنا نہیں۔ سنو، مشاجرہ کا لفظ شجر سے بنا ہے، شجر درخت کو بولتے ہیں، درخت کی جڑ زمین پہ رہتی، اس کا تنا نکلا رہتا ہے، تنا ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر شاخیں الگ الگ پھوٹتی، ایک شاخ ادھر ایک شاخ ادھر، اس طریقے سے شاخیں مختلف طریقے پھوٹتی ہیں۔ اور سنو، جب ہوا چلتی ہے تو وہ شاخیں آپس میں ایک دوسرے کو لگتی ہیں، ٹکراتی ہیں، سمجھ گئے بھائی؟ تو ویسا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اللہ رسول کے فرمان کے اعتبار سے سب پورے ایک ساتھ جمع ہیں، سمجھ گئے بھائی؟ ان کی بنیاد ایک ہی ہے، اور اصول میں سب وہ ایک تنے کی طرح ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو قضیہ نہیں ہے۔ آگے چل کر اپنے موقف کے لحاظ سے، اپنی بات کے لحاظ سے یہ سمجھے کہ یہ حق ہے، وہ سمجھے کہ وہ حق ہے، تو دو رائے اس سلسلے میں ہوگی۔ لیکن ہوا چلی تو ٹہنیاں ٹکراتی ہیں، ویسے حالات آئے جب آپس میں ٹکراؤ ہوا، مگر بنیاد کے لحاظ سے، اصل کے لحاظ سے سب ملے ہوئے ہیں، جس طریقے سے تنا ایک ہی ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اصولی اعتبار سے، بنیادی اعتبار سے سب ایک ہی تھے، اس میں کوئی نہیں۔ کیسے کیسے موقع پر آ کر دشمن کی فوج میں جی ورغلانے کے لیے آ کر کیا کیا باتیں کی گئی، کیسے کیسے طریقے سے لالچ دیا گیا، تو ان کا جواب کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ آج ہماری ان کے درمیان میں جو بات ہے وہ اپنے حق کے طور پر ہے۔ تو اگر مداخلت کرے تو تیرے مقابلے میں جب وہ کھڑیں گے جو آج ہمارے مقابلے میں ہیں، لیکن وہ تیرے مقابلے میں کھڑیں گے تو ان کی صف کا سب سے پہلا سپاہی میں ہوں گا، ان کے ساتھ مل کر میں کیا کروں گا؟ تیرا مقابلہ کروں گا۔ تو ایمان کے لحاظ سے کوئی کام چیز نہیں، اصولی اعتبار سے کوئی فرق نہیں، اپنے انداز میں، اپنے لحاظ سے انہوں نے ایک بات کو حق سمجھا، انہوں نے حق سمجھا۔ اور مخلصین کا اپنی بات پر جمع رہنا، وہ اخلاص والے ہوتے ہیں، ہوا پرست نہیں ہوتے، نفسانیت نہیں ہوتی، وہ اپنے طور پر رہتے ہیں، تو اپنے موقف پر جمع رہتے ہیں۔ اس میں جو ہے اختلافات ہوئے تو واقعات ہوئے۔ اور ایک بہت پیاری بات بتائی گئی، وہ یہ ہے کہ
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اس طرح کے کوئی واقعات پیش نہیں آئے، کوئی حالات پیش نہیں آئے۔ اللہ نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر ایسے حالات پیش آ جاتے تو لوگ کیا بولتے ہیں، یہ کیسا رسول ہے، اس کے سامنے اس کی امتیاں ایسا سب کر لیتے ہیں، ایسا سب ہو جاتا ہے نہ کر کے اللہ نے تکوینی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اس سے محفوظ رکھا، تو پورا دور امن کا گزرا۔ امن کے حالت میں انسان کس طریقے سے زندگی گزارے اس کی پوری تعلیم امت کو مل گئی۔ اب جو اس کے بعد جو حالات آئے اس میں حالات حرب ہو، ضرب ہو، حرب ہو، جنگ و جدال کے واقعات ہوں، ایسے وقت میں حق پر کس طریقے سے جمع جائے، ویسے مسائل کے لیے اللہ تبارک و تعالی تکوینی طور پر یہ صورتحال پیش آئی۔ اس سے قیامت تک کی انسانیت کو ایسے حالات میں اس طریقے سے ہم کو کرنا ہے، مسائل اس کی کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، وہ معلوم ہونا تھا۔ اس کے لیے اس طرح کے جو واقعات آئے، ان واقعات کے ذریعے سے امت کو جو ہے ایسے حالات کی تعلیم حاصل مل گئی۔ سمجھ رہے بھائی، حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں رہتے، تو حالات بدلتے رہتے ہیں، موافق حالات بھی رہتے، مخالف حالات بھی رہتے۔ تو دین کیا ہے؟ جس حال میں شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کا نام ہی دین ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صحت کے حالت میں نماز کیسے پڑھنا، بیماری کی حالت میں نماز کیسے پڑھنا، اقامت کی حالت میں بستی میں رہتے ہوئے نماز کیسے پڑھنا، سفر کی حالت میں نماز کیسے پڑھنا، روزے کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ مالداری کی حالت میں مال کس طریقے سے جو ہے اس کا حق ادا کرنا، مال نہیں رہنے کی صورت کے مسائل کیا ہیں، تو مصرف زکوٰۃ کون لے سکتا ہے، زکوٰۃ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، یہ سب مسائل جیسے معلوم ہوتے ہیں، ایسے ہی امن کے حالات میں ہم کو کیسے رہنا ہے۔ اگر اختلافات ہو گئے تو اس وقت ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، اس کی رہبری حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے سے ہوئی۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کی انسانیت کے واسطے ان کی زندگی کے ذریعے سے رہبری فرمائی۔ تو اس لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں بالکل صاف ہونا چاہیے، دل میں ایک تن کا برابر، ایک بال برابر بھی ہمارے کچھ نہیں آنا چاہیے۔ ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہماری بربادی تباہی ہوگی، یاد رکھ لو۔ اس لیے منہ نہیں کھولنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، ان میں جو آپس میں جو حالات پیش آئے اور خون بہا، تو فرمایا طہر تلک دماء طہر اللہ ایدینا فلنطہر السنتنا، یہ وہ خون ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو اس خون میں پڑنے سے بچایا، پاک رکھا۔ یعنی ہم ان جنگوں میں نہیں تھے، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو اس خون سے بچایا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری زبانوں کو پاک رکھیں، ان کے سلسلے میں کچھ بھی نہ بولیں۔ کتنی پیاری بات ہے، تلک دماء طہر اللہ ایدینا فلنطہر السنتنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ اللہ فی اصحاب، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کل بھی پڑھیں گے خطبے میں، فمن احبہم فبحبی، جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کے نتیجے میں اسی کے بدلے میں ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ میرے صحابہ۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور ان سے اگر وہ نفرت رکھتا ہے تو اس کا معنی کیا، مجھ سے، اس لیے کہ میرے صحابہ۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت صاف ہونا چاہیے۔ ایک طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے جو نعوذ باللہ 5 صحابہ کے علاوہ پوروں کو جو ہے
اسلام اسے نکل کے گر بولتا ہے. اب اسے کیا کریں گے بولو؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی کر. مومن کا لفظ آ رہا ہے. اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کیے. تو وہ بیعت الرضوان ہے، بیعت شجرہ ہے. اللہ ان صحابہ کو مومن کہہ رہا ہے اور یہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. توبہ توبہ. آپ سوچو، اللہ ایک چیز کو حلال بولے، دوسرا اسے حرام بولے، کیسا رہیں گا بولو؟ اللہ ایک کو مومن بولے، انہوں اس کو کافر بولے، کیسا بولو؟ اسے کیا بولتے ہیں؟ نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کوئی سا تھے انہوں، آپ کے دنیا جانے کے بعد پھر پھلٹ گئے انہوں. واہ، آپ کے دنیا جانے کے بعد پھلٹ گئے تو قرآن آج تک ووٹ نہیں کیا ہے بولو؟ قرآن میں آج تک بھی مومن کر کو ہے نہیں کیا بولو؟ بدل ڈالنا نہیں کیا بولو؟ تب الزام اللہ کے اوپر آتا. یہ لوگ نعوذ باللہ اسلام سے نکل گئے تو بھی اللہ قرآن میں ان کو مومن بولتا ہے کر کو. اللہ کے اوپر الزام آتا نہیں آتا بولو؟ یا تو اللہ کو علم میں نہیں تھا انہوں رسول اللہ کے بعد پھلٹ جائیں گے کر اس لیے اللہ اس وقت مومن لکھ دیا ہے، اللہ کے علم میں نہیں ہے تو کیسی بات رہیں گی بولو؟ کس درجے بھیانک چیزیں ہیں، ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنا قرب کا درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کی فیض و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی اللہ فرمائے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب۔ پیارے اللہ جو پاکیزہ تعلیمات بیان کی جا رہی ہیں اللہ اس پر پورے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ، مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم رکھے اللہ، بہکنے بھٹکنے سے بچا لیجیے اللہ، آپ سے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا لیجیے اللہ، اچھے ہونے کے بعد برے ہونے سے بچا لیجیے اللہ، ہدایت کے ملنے کے بعد ضلالت کی طرف جانے سے بچا لیجیے اللہ ہم کو اپنا بنا لیجیے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائیے اللہ، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری رہبری فرمائیے، رہنمائی فرمائیے اللہ، ہم سب کو سنبھال لیجیے اللہ، سنبھال لیجیے اللہ، اے اللہ گرتوں کو اٹھانا بھی آپ ہی کا کام ہے اللہ، اے اللہ بھٹکوں کو راستہ بتانے والے بھی آپ ہی ہیں اللہ، ہم کو ہدایت عطا فرمائیے، صراط مستقیم پر چلائیے اللہ، دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے اللہ، اے اللہ ہم سب کے حالات کو درست فرمائیے اللہ ہمارے دین کو بہتر بنائیے جو ہمارا اصل سرمایہ ہے اللہ، ہماری دنیا کو بہتر بنائیے اللہ جہاں ہم کو رہنا ہے اللہ، ہماری آخرت کو بہتر بنائیے جہاں ہم کو جانا ہے اللہ ہماری حیات کو خیر کی زیادتی کا ذریعہ بنائیے اللہ، ہماری موت کو شر کے خاتمہ کا سبب بنائیے اللہ، ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، فضل فرمائیے اللہ، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، پورے مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بنائیے، سب کو سچے اچھے بنائیے، نیک بنائیے، ایک بنائیے اللہ، آپ کے حکموں پہ چلنے والا بنائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیے اللہ، گھروں میں محبت عطا فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر عطا فرمائیے، اے اللہ گھروں کی تنگیوں اور پریشانیوں سے بچائیے، بیماریوں سے، قرض داریوں سے، بے روزگاریوں سے بچائیے اللہ، سب کے حال پر رحم فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنا تعلق عطا فرمائیے، اے اللہ یقیناً ہم گنہگار، خطا کار، سیاہ کار سب کچھ ہیں اللہ، بڑے گندے مگر آپ ہی کے بندے ہیں اللہ، آپ کو اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، اے اللہ ہم کو دور نہ فرمائیے اللہ، ہم بہت دور ہو گئے ہیں اللہ، ہمیں اپنے سے ملا لیجیے اللہ، ایک نظر کرم فرما دیجیے اللہ، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے اللہ، آپ کی نظر حضرت فضیل ابن عیاض پر پڑی
وہ ڈاکوؤں کے سردار سے اولیاء کے سردار بن گئے۔ اللہ آپ آج بھی آپ اسی نظر کے ساتھ ہیں اللہ، ہم پر بھی ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے اللہ، مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ بہت ساری نیک چیزوں کی ہے اللہ نیتیں ہم نے کی ہیں، ارادے ہیں اللہ۔ اے اللہ بہت سارے حضرات نے اپنی بستیوں میں دین کی خدمتوں کے سلسلے میں مردوں اور عورتوں میں اے اللہ نیتیں کی ہیں اللہ، قبول فرمائیے اللہ، رہبری فرمائیے اللہ، دستگیری فرمائیے اللہ، ہماری رہبری فرمائیے اللہ، راستوں کو ہموار فرما دیجیے اللہ، ہر خیر مقدر فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ دنیا میں کفر و شرک کا شور شورا ہے اللہ، بے حیائی بدتمیزی پھیلتی جا رہی ہے اللہ، ایسے میں ہماری نسلوں اور ہماری اولادوں کی حفاظت کے لیے جو چھوٹی موٹی کوششیں ہو رہی ہیں یا جو کر رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائیے، ہمت استقامت عطا فرمائیے اے اللہ، دین اداروں کی حفاظت فرمائیے، ہر بری نظر سے بچائیے اللہ، رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔